آمد کی دھومیں مچائیں، روز شب یہی ہو اپنا حال مرحبا، روز شب یہی ہو اپنا حال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، لارے بن نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، لارے بن نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں، دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں، دیدنی ہے ان کے حد و حال مرحبا، دیدنی ہے ان کے حد و حال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بیکاری، جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بیکاری، کر دو کرم آمنہ کے لال مرحبا، کر دو کرم آمنہ کے لال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، بے قسم سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، بے قسم سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخوار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غمخوار وہی آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم محترم عمران صاحب کے والد محترم چودھری محمد منظور صاحب ان کے اصحال ثواب کے لیے منعقدہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام، بالخصوص استاد العلماء جان جگر حضرت علامہ مولانا عبدالمجید یاسر صاحب، پرنسپل جامعہ اسلامیہ رضویہ مجدیہ مہنگا چکسواری، اور بہت ہی پیارے بھائی دوست جناب تصور حسین صاحب، بھائی محمد سعید صاحب، عمران صاحب، دیگر معززین علاقہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری اس محفل میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں چونکہ میلاد کا بھی سلسلہ عمران صاحب نے رکھا ہوا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں دو تین چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک چیز ہم یہ سنیں گے اور اپنے آپ کو بھی اس سانچے میں رکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مرتبہ سفر میں آرام فرما رہے تھے، سفر میں آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، یہ جملے سننے والے ہیں، غورث کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غورث نامی نے کہا، بندے نے کہا کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ، سبحان، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج بیماریاں، پریشانیاں، سارے معاملات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم اللہ کا در چھوڑ کے پہلے اور دروں پہ جو ہے نا وہ حاضری دیتے ہیں۔ صدقہ ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ولی کے پاس جائیں، بہت اچھی بات ہے، مزارات پہ جائیں، بہت اچھی بات ہے، استاد محترم کے پاس جائیں، والدین کے پاس جائیں، یہ سب جائز چیزیں ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے جس حالت میں، وہ ہے سجدے کی حالت، اور ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے سجدے کرنے چھوڑ دیے، ہم دربار پہ ہر پیر صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پیر بھی وہی ہے جو آپ کو کھینچ کے مسجد کی طرف لائے، نہ کہ میلے ٹھیلے کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے مسجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضری دینی چاہیے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، وہاں پہ فریاد کریں، دعا کریں، پھر آگے جیسے شریعت کہے وہاں جائیں۔ تو یہ جملہ سن لیجئے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اب اس سے بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہر وقت اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اسی کی ذات کا آسرا ہونا چاہیے۔ آگے سنیے، اتنا کہنے کے بعد اتنا کہنا تھا کہ تلوار غورث کے ہاتھ سے گر گئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جب غورث نے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ اب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ غورث گڑ گڑانے لگا کہ آپ ہی میری جان بخشی کیجئے، یعنی مجھے مت ماریے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ آج تو ہمیں کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے تو ہم اس کے داد کے نام کے کھنگال ڈالتے ہیں، ہر لحاظ سے کھنگال ڈالتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن کو کیا کیا؟ اسے معاف فرما دیا۔ چنانچہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقصى الذی بارکنا حولہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبھی احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین کرام، آج کی جو محفل پاک ہے بس سلسلہ اصالہ ثواب اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ اس موقع پہ ایک اہم جو بات کرنی ہے، چونکہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد اور حقیقی مفہوم کیا ہے؟ مفہوم تو یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہے، جس چیز کے ساتھ تعلق ہے، یا جو چیز حضور کے ساتھ منسوب ہو گئی، اس کی تعریف و توصیف کرنا بھی میلاد میں شامل ہے۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کے ساتھ مسجد اقصی کے ساتھ کیا تعلق رہا؟ آج چونکہ چند ایام گزرے ہیں کہ جن کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بیت المقدس جہاں پہ اسرائیلی قابض ہیں وہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم سراپا احتجاج کیوں ہیں، اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی 2 آیات اور پھر 2 حدیثیں پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے سراپا برکت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ دوسرے مقام پر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، کہ مسجد اقصی جس کو مالک کائنات نے سراپا برکت بنایا اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اس سرزمین کی طرف، بارکنا جس کو ہم نے باعث برکت بنایا، للعالمین تمام کائنات والوں کے لیے۔ تو اب مسجد اقصی جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے۔ اور کوئی بھی مسجد ہے کائنات کے کسی خطے میں بھی ہے، اللہ کے گھر کا متولی نگران کوئی بھی یہودی نہیں ہو سکتا، عیسائی نہیں ہو سکتا، غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ اہل اسلام کی ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عظمت کو بیان کیا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشام صفوۃ اللہ من البلاد، کہ تمام شہروں میں سے مسجد اقصی یعنی شام کا جو ایریا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ایریا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں یسوق الیہا صفوۃ عبادہ، اللہ رب العالمین اس اپنی چنی ہوئی سرزمین میں اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو وہاں جمع فرمائے گا۔ اور اس سرزمین پہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام کو چن کے وہاں جمع کیا ہے۔ اور برکت کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ مسجد اقصی اس لیے باعث برکت ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کا مسکن رہا ہے اور ان کا وہاں مدفن بھی ہے۔ انبیاء اکرام وہاں رہے، اس لیے اللہ نے اس کو باعث برکت بنایا ہے۔ اور سامعین عزیز وقار کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اہل شام کے لیے، مسجد اقصی کو آباد کرنے والوں کے لیے۔ حدیث مقدسہ ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کریم نبی نے فرمایا طوبی للشام، طوبی للشام، طوبی للشام، کہ اہل شام کے لیے خوشخبری ہے، اہل شام کے لیے خوشخبری ہے۔ قلنا لأی ذالک، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشخبری کیوں سنا رہے ہیں؟ تو کریم نبی نے فرمایا قال لأن الملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، کریم نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے خوشخبری سنا رہا ہوں، فلسطین کے لوگوں کو خوشخبری اس لیے سنا رہا ہوں، کریم نبی نے فرمایا کہ رحمان کے جو فرشتے ہیں باسطۃ اجنحتها علیہا، اس سرزمین پر انہوں نے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلایا ہوا، رحمت کے پروں کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو تعلق ہے اس مسجد کے ساتھ بہت گہرا ہے کہ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف اپنا روح انور کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ قبلہ اول ہے، اس لیے ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی مسجد ہے اس کا نگران، میں نے آپ کے جملہ دہرایا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے، لیکن یہ شریعت اسلامیہ میں جو بھی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کا نگران غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔
اس کا متولی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، اسلام ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور مسلمان ہی اس کا نگران ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ جو فلسطین کی طرف سے جہاد کا اعلان کیا گیا، ہمارے معاشرے کے اندر جہاد کو کیا ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے اور مجاہد کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں جہاد کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں اس کے عین مطابق اہل فلسطین نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ اور جب جان محفوظ نہ ہو، اولاد محفوظ نہ ہو، اشعار اسلام محفوظ نہ ہو، تو پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے علم جہاد کو بلند کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک کائنات شہدائے فلسطین کی جو ہے نا وہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اہل اسلام کو بیدار ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس محفل کے تصدق سے مالک کائنات محترم عمران صاحب کے والد مرحوم چودھری منصور مرحوم، ان کی کامل بخشش و مدد فرمائے، ان کی کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی گزری ہے اس کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں اس کے تصدق مالک کائنات ان کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔